کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی، صرف انبیاء کرام کی زبان سے یہ آواز سنائی دے گی، رب سلم، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ پل صراط سب سے پہلے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت عبور کرے گی، بعد میں دیگر انبیاء اور ان کی امتیں عبور کریں گی۔ پل صراط عبور کرنے کے بعد تمام اہل ایمان پل صراط کے آخری حصے کنترا میں روک لیا جائیں گے، اور جن مسلمانوں کے درمیان کوئی غلط فہمی، گلا شکوہ، غصہ یا ناراضگی ہوگی وہ دور کی جائے گی۔ جب سارے اہل ایمان مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے، دروازہ کھلے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سمیت جنت میں قدم رنجہ فرمائیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کا حال دریافت فرمائیں گے۔ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ بے شمار امتی جہنم میں ہیں تو آپ اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے سفارش کی اجازت طلب کریں گے۔ طویل مدت سجدے میں گزارنے کے بعد حکم ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ، اپنی امت میں سے جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو لے کر اپنی امت کے برگزیدہ افراد کے ساتھ جہنم کے کنارے تک جائیں گے اور فرمائیں گے، اپنے اپنے عزیز و اقارب اور اپنی اپنی جان پہچان کے افراد کی نشانی بتاؤ تاکہ فرشتے انہیں نکال لائیں۔ چنانچہ ایسے لوگ جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر جنت عطا کر دی جائے گی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل جنت کا 1/4 ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش دیکھ کر دیگر انبیاء کرام بھی اپنی اپنی امتوں کی سفارش شروع کر دیں گے۔ امت محمدیہ کے شہداء، اولیاء، علماء اور صلحاء کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اور وہ بھی اپنے اپنے عزیز و اقارب اور جان پہچان کے لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جہنم سے نکلوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں واپس پہنچ کر پھر امت کے بارے میں سوال کریں گے کہ اب میری امت میں سے کتنے جہنم میں باقی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا، ابھی تو ہزارہ تعداد میں لوگ جہنم میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفارش کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے۔ اذن شفاعت ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ افراد جن کے دل میں چیونٹی یا رائی کے برابر ایمان ہے انہیں بھی نکال لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق امت کے علماء، اولیاء اور صلحاء کو ساتھ لے کر جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور رائی کے برابر ایمان والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل جنت کی 1/3 ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر استفسار فرمائیں گے، میری امت کے کتنے افراد جہنم میں موجود ہیں؟ آپ کو بتایا جائے گا، ابھی تو ہزاروں امتی جہنم میں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اذن شفاعت کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ پھر اذن شفاعت ملے گا کہ چیونٹی یا رائی سے کم درجے کے ایمان والوں کو بھی جہنم سے نکال لاؤ۔ اذن شفاعت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرشتوں کی معیت میں اپنے امت کے علماء، فضلاء، اولیاء اور صلحاء کے ساتھ جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور امت کے ان افراد کو جہنم سے نکلوائیں گے جن کے دل میں رائی سے بھی کم درجے کا ایمان ہوگا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل جنت کی نصف تعداد کے برابر ہو جائے گی۔ چوتھی مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے اذن شفاعت طلب کریں گے جنہوں نے ساری زندگی میں صرف ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میری عزت، عظمت، جلال اور کبریائی کی قسم، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اسے میں خود جہنم سے نکالوں گا۔ چنانچہ آخر میں اللہ تعالیٰ خود ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ جنتی لوگ اس آخری گروہ کو رحمان کے آزاد کردہ کہہ کر پکاریں گے۔ شفاعت کا سلسلہ جب مکمل ہو جائے گا اور تمام اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تب اہل جنت میں اپنی اولادوں اور عزیز و اقارب سے ملنے کا تجسس پیدا ہوگا اور وہ ان سے ملنے اور انہیں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے۔ چنانچہ تمام اہل جنت کے اہل و عیال کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اہل جنت کے جنت میں آباد ہو جانے کے بعد اور اہل جہنم کے جہنم میں پہنچنے کے بعد سب کو آواز دی جائے گی، اے اہل جنت جنت کے کنارے پر آ جاؤ، اے اہل جہنم جہنم کے کنارے پر آ جاؤ۔ دونوں فریق امید کی کیفیت میں منادی کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ایک سفید مینڈا ہوگا جس کے بارے میں اہل جنت اور اہل جہنم سے پوچھا جائے گا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کہیں گے، ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مینڈے کو ذبح کرنے کا حکم دے گا۔ مینڈے کو ذبح کرنے کے بعد اعلان کر دیا جائے گا، اے جنت والو، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔
اور اے جہنم والو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر جنتی لوگ اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی لوگ خوشی سے مر جاتے۔ جہنمی یہ اعلان سن کر اس قدر مغموم ہوں گے کہ اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی لوگ غم سے مر جاتے۔ سور پھونکنے سے لے کر جنت یا جہنم میں پہنچنے تک کے یہ وہ مراحل ہیں جن سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز نیک اعمال پیش ہوں گے۔ سب سے پہلے نماز آئے گی اور عرض کرے گی یا اللہ میں نماز ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو خیر پر ہے۔ پھر صدقہ آئے گا اور عرض کرے گا یا اللہ میں صدقہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی خیر پر ہے۔ پھر روزہ پیش ہوگا اور عرض کرے گا یا اللہ میں روزہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی خیر پر ہے۔ پھر اور اعمال بھی اسی طرح پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی فرمائیں گے کہ تم بھی خیر پر ہو۔ پھر سلام پیش ہوگا اور عرض کرے گا یا اللہ آپ السلام ہیں اور میں اسلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی خیر پر ہے، تیری وجہ سے میں آج گرفت کروں گا اور تیری ہی وجہ سے عطا کروں گا۔ حضرت نواس بن سمعان